اس وقت ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں خودکش کار بم دھماکہ اسی کی علامت ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، جہاں واضح طور پر سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ پولیس کے مطابق صرف اس سال خیبر پختونخوا میں 220 سے زائد حملوں میں 118 پولیس اہلکار شہید جبکہ 117 زخمی ہوئے۔ 28 نومبر کو ایک اعلامیے کے ذریعے کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دسمبر میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید کیے جا چکے ہیں۔ 3 دن پہلے دہشت گردوں نے بنو سی ٹی ڈی آفس میں اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر انہیں یرغمال بنایا، جن کے خلاف آپریشن میں 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ 18 دسمبر کو لکی مروت تھانے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ 6 دسمبر کو ایک ہولناک واقعے میں بنو میں نامعلوم حملہ آوروں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک سپاہی کو شہید کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ 3 دسمبر کو ضلع نوشیرہ میں کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر کے 3 اہلکاروں کو شہید کیا۔ ملک میں اس سال دہشت گردی کے بڑے واقعات سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے بڑے واقعات ہوئے۔ زہیب احمد کی اس رپورٹ میں تشویشناک صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مشتاق یوسفزئی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، 2022 میں دہشت گرد حملوں میں بھیانک تیزی نظر آ رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے پاکستانی طالبان کے ساتھ بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہ ناکام ہو چکا ہے، تو جو انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا پاکستانی طالبان نے، تو اس کے بعد انہوں نے عملوں میں تیزی لائی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ٹی ٹی پی کی جماعت تھی، یہ کئی چھوٹے موٹے گروپ میں تقسیم ہو چکی تھی، لیکن اب چونکہ ان کے جو نئے سربراہ بن گئے ہیں جب سے مفتی نور ولی محسود، تو انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے گروپ سے سب کو اکٹھا کیا اور جو لوگ ان سے ناراض تھے ان کو اکٹھا کیا، تو یہ اب ایک بہت مضبوط قوت بن چکی ہے۔ اور چونکہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، یہاں پہ یہ تحریک طالبان پاکستان بنی تھی، زیادہ تر لوگ یہاں سے تھے، مسعود اور داول قبائل سے تھے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ فوکس انہی علاقوں میں کیا ہے۔ چونکہ سارے لوگ افغانستان میں تھے، تو اب تقریباً 3-4 ماہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس میں اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے زیادہ تر حملے جنوبی وزیرستان میں اور شمالی وزیرستان میں کیے ہیں۔ تو یہ جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں، بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، تو یہ چونکہ قریب پڑتے ہیں شمالی وزیرستان کے اور جنوبی وزیرستان کے، تو اس لیے انہوں نے زیادہ حملے انہی علاقوں میں کیے ہیں۔ اور اب چونکہ ان کا سیز فائر ختم ہو گیا ہے، ان کی بات چیت ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے عملے جو ہے وہ شہروں کے اندر ابھی انہوں نے شروع کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حملے ہوئے کوئٹہ میں اور اسلام آباد میں آج، تو یہ محمد ایجنسی میں جو پہلی ٹی ٹی پی کی ایک جماعت تھی جس کے سربراہ مولوی خالد عمر خراسانی تھے، وہ مارے گئے تھے ایک آئی ڈی بلاسٹ میں افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں اس سیز فائر کے دوران۔ تو اب اس کے جو نئے سربراہ بن گئے ہیں مولوی خالد عمر خراسانی کی جگہ مکرم خراسانی۔ تو یہ جو جماعت الاحرار تنظیم تھی، یہ شہروں میں کافی منظم تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں تھی جماعت الاحرار، تو انہوں نے کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں بڑے حملے کیے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 2 خودکش حملے ہوئے ہیں، ایک کوئٹہ میں ہوئی تھی اور آج اسلام آباد میں ہوئے، تو دونوں کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ٹی ٹی پی نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہم نے مولوی خالد عمر خراسانی کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب چونکہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کا ہدف بڑے شہر ہیں، کیونکہ بنو کے حملے کے بعد ان کو کافی کوریج ملی، اور ان کو پتہ ہے پاکستانی طالبان کو کہ اس وقت ان کے پاس اتنی سپیس موجود نہیں ہے جو ان کے پاس پہلے تھی، لیکن یہ ان کی کامیابی ہے کہ یہ میڈیا پہ چھائے رہے، اور یہ تقریباً 3 دن جو بنو کا واقعہ تھا اس کو بڑی اس لیے ان کی ہمت ہو رہی ہے اور اس لیے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ مگر سر، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات تھے وہ تو اب قصہ پاری نہ بن گئے۔ اگر مذاکرات نہیں تو پھر آپشن کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر افغان طالبان ہماری مدد نہ کریں تو کیا ان حملوں کو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا؟
میرے خیال میں اس وقت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی قبائلی علاقوں میں ایسے کوئی ان کے پاس اسپیس نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ملٹری کارروائی کریں. یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں اور ان کے اپنے علاقے ہوتے ہیں، ان کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں شہروں میں، ان کے لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ حملے کرانا میرے خیال میں یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. البتہ ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، اور جس طرح پہلے ان کو انگیج کیا گیا اور انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا، حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے گروپ بن گئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے ممکن نہیں ہے، یہ حملے کریں گے. لیکن پھر تحریک طالبان پاکستان نے یہ پروو کیا کہ ان کی ایک جماعت ہے اور ان کا ایک امیر ہے، اور سب نے اس کو مانا. پھر جب سیز فائر کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا. تو میرے خیال میں کافی بہتر یہ آئی تھی، اس وقت امن و امان کی صورتحال اچھی ہوئی تھی، اور افغان طالبان نے انیشیلی اس میں کافی کلیدی کردار ادا کیا تھا. لیکن بعد میں پاکستان کے اندر حکومت چینج ہو گئی، اور اسپیشلی یہاں پہ جو کور کمانڈر پشاور تھے جنرل فیض حمید، ان کا یہاں سے تبادلہ ہو گیا، چونکہ وہ خود بذات خود جنرل فیض حمید اس مذاکرات میں شامل تھے. وہ جاتے تھے افغانستان، اور ان کے کافی لوگ بھی رہا ہو چکے تھے پاکستانی طالبان کے. تو ایک امید تھی کہ شاید ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے. پھر علماء کا وفد گیا تھا یہاں سے، اور پہلے تو ان کے بہت زیادہ مطالبات تھے پاکستانی طالبان کے. آخر میں صرف 2 ہی مطالبات رہ گئے تھے. ایک یہ کہ جو پاٹا کا مرجر ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، یہ ریورس کیا جائے، واپس کیا جائے، اور قبائلی علاقوں کی جو پرانی حیثیت ہے وہ بحال ہو جائے. دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ وہ شکست نہیں مانیں گے، اور جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو وہ اسلحہ سمیت آئیں گے. تو اس پر بھی بات ہو سکتی تھی. جو پاکستانی علماء گئے تھے انہوں نے کافی اس پہ کام کیا، لیکن اچانک پھر یہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا تھا. مگر مشتاق صاحب وہی بات نا کہ یہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے یک طرفہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ اب مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مقامی سپورٹ کے بغیر تو یہ ہونا ممکن نہیں ہے، لائک مائنڈڈ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ حملہ کرا دیں. لیکن چاہے وہ مدد ان کو باہر سے ملے یا اندر سے ملے، ان کی مالی معاونت تو ہوتی ہوگی. تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کی مالی معاونت کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بغیر تو کوئی تنظیم نہیں چل سکتی. اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو اس وقت کافی مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے پاس ان کے پہلے ہوتے تھے. لیکن انہوں نے 2 بڑے کام کیے. ایک یہ کہ جب یہ افغانستان میں تھے اور امریکی جا رہے تھے، وہاں سے نیٹو فورسز جا رہے تھے، تو انہوں نے بہت جدید اسلحہ خریدا ہے. ان کے ہاتھوں میں بہت ماڈرن اسلحہ ہے، اور سنائپرز گن ان کے پاس آ گئے ہیں. تو اب یہ وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی حملے کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی فنڈ ریزنگ میں کافی امپرومنٹ کی ہے. ان کے پاس فنڈز اس وقت ہے، اگرچہ ان کی وہاں پہ کافی مشکلات ہیں افغانستان میں، ان کے ساتھ فیملیز ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے بہت فوکس کیا ہے اپنے آپریشنز پہ. تو یہ 2 کام انہوں نے کیا، اور یہ اپنی تنظیم کو بہت منظم کیا. تو اس وقت افغانستان میں ہے، اور جو ہم زیادہ تر امید وابستہ کرتے ہیں افغان طالبان سے کہ وہ کچھ کر لیں گے، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، میرے خیال میں وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے. کیونکہ افغان طالبان کے اس وقت اپنے اندرونی بہت سارے مسائل ہیں، اور پاکستانی طالبان کے علاوہ وہاں پہ داعش ہے. اور خود افغان طالبان چاہتے ہیں وہ کہ ایک تو افغانستان سے القاعدہ نکل جائے، دوسرا پاکستانی طالبان پیسفل یہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایسی تنظیم کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات ہو. اور پاکستان کے لیے تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے افغان طالبان کے TTP کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ افغان طالبان ان کو یہاں نکالیں گے یا ان کے خلاف کارروائی کریں گے. الٹیمیٹلی تو پاکستان کو ہی ان مسائل سے نمٹنا ہے. لیکن کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش ہو، TTP ہو، بلوچ دہشت گرد ہو گروپس ہوں، یا پھر SRA جیسے گروپس ہوں، یہ متعدد کارروائیاں کر چکے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے ہماری حکومت کے پاس کوئی جامع پلان موجود نہیں ہے. تو آپ بھی یہ ریڈ کر رہے ہیں، ریڈنگ ہے آپ کی بھی یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں یہ جو جب سے پاٹا کا مرجر ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اپنے بہت مسائل ہیں، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ باقی صوبے مدد کریں گے اور 100 ارب سالانہ صرف پاٹا کے لیے ملے گا،
تو وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. اور اس وقت جو پولیس ہے، جو ہماری CTD ہے، کہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ان کے پاس وسائل نہیں ہے، افرادی قوت کی بہت کمی ہے، اور جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ٹرائبل ایریاز میں، تو جو پرانی لیویز تھی، خاصدار فورس تھی، تو ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اتنے جو بڑے مسائل ہیں دہشت گردی کے وہ نمٹ لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو میرے خیال میں اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان جتنے بھی چھوٹے موٹے گروپس ہیں اسپیشلی بلوچستان میں، اور جتنے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، وہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے. تو میرے خیال میں اس میں حرج نہیں ہے کہ جتنے بھی آپشنز ہیں اس کو استعمال کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے.